اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت سابیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نزہۃ النظر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والمتصل ما سلم اسنادہ من سقوط فی بحیث یکون کل من رجالہ سمع ذلک المروی من شیخہ السند تقدم تعریفہ والمعلل لغة ما فیہ علت واصطلاحا ما فیہ علت خفیہ قادحہ والشاذ لغة الفرد واصطلاحا ما یخالف فیہ الراوی من هو ارجح منہ وله تفسیر آخر سیاتی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اور متصل وہ ہے، یعنی حدیث متصل جس کی سند سکوت سے محفوظ ہو، اس طرح کہ ہر راوی حدیث کو اپنے شیخ سے سنا ہو اور سند کی تعریف گزر گئی۔ اور معلل از روئے لغت وہ ہے جس میں کوئی علت ہو، اور اصطلاحاً وہ ہے جس میں نقصان دہ مخفی علت ہو، اور لغت میں شاذ کے معنی فرد کے ہیں، اور اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس میں راوی اس کے خلاف روایت کرے جو اس سے ارجح اور اوثق ہو۔ شاذ کی دوسری تفسیر بھی ہے جو عنقریب آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا صحیح لذاتی ہونے کے لیے سند کا متصل ہونا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح لذاتی کی تعریف میں گزرا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اتصال سند کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ راوی سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی راوی ساکت نہ ہو، یعنی چھوٹا نہ ہو بیچ سے۔ راوی سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔ اور معلل یعنی حدیث معلل، یہ معلل اسم مفعول ہے۔ معلل کے لغوی معنی مرض اور سقم کے ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اسناد میں کچھ خفی و دقیق ایسے عیوب ہوں جو اس کی صحت میں خلل انداز ہوں، جن پر کوئی بہت ہی متبحر ماہر حاذق ناقد محدث ہی مطلع ہو سکتا ہے، جیسے سند متصل بیان ہوئی مگر حقیقت میں وہ منقطع ہے۔ حدیث کو مرفوع بتایا گیا مگر در حقیقت وہ موقوف ہے۔ شاذ لغت میں شاذ کے معنی ہیں فرد، اور اصطلاح محدثین میں راوی کا اپنے اوثق کے منافی اور مخالف روایت کرنا، اور بعض محدثین کے نزدیک شاذ اس کی روایت کو کہتے ہیں جس کو مدت العمر سوء حفظ کا عارضہ رہا ہو۔ مزید تفصیل دوسری تفسیر کے اعتبار سے آ رہی ہے۔ سابیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نزہۃ النظر کا درس چل رہا ہے۔ انقطاع سند اور اتصال سند کی بحث چل رہی ہے، اسی سے متعلق کچھ فوائد آج بیان کیے جاتے ہیں کہ اقسام ضعیف، سقوط اور انقطاع سند کے اعتبار سے چند قسموں پر ہیں۔ ایک منقطع، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں سے ایک یا متعدد راوی متفرق مقام سے ساکت ہوں۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 51۔ معلق، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک یا زیادہ راوی پے در پے یعنی لگاتار ساکت ہوں اور کبھی پوری سند محذوف ہوتی ہے، جیسا کہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 48 حاشیہ نمبر 9 پر ہے۔
مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے اخیر میں تابعی کے بعد راوی ساکت ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 50۔ اس کو از قبیل ضعیف اور مردود اس لیے شمار کیا گیا کہ تابعی کے اوپر والا راوی پتہ نہیں کہ صحابی ہے کہ تابعی، لہذا راوی کی حالت مجہول ہوئی، جو وجہ مردود ہوئی۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 50۔ مگر تابعی کی عادت اگر صرف ثقہ اور معتبر ہی سے لینے کی ہو اور یہ بات معروف اور مشہور ہو تو احناف کے نزدیک مرسل ضعیف نہیں بلکہ مقبول ہے، جس کی تفصیل آگے اور زیادہ آ رہی ہے۔ موزل وہ حدیث ہے جس کی سند میں سے دو یا زیادہ راوی لگاتار ساکت ہوں۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 51۔ مدلس وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر کے اس شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہو، مگر اس حدیث کو اس سے نہیں سنی اور لفظ ایسا استعمال کرے جس سے یہ شبہ ہو کہ اسی سے سنی ہے، جیسے یوں کہے فلاں سے روایت ہے یا فلاں نے کہا۔ مقدمہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 3۔ مرسل خفی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی اپنے شیخ کے بجائے اس ہم عصر شیخ سے روایت کرے جس سے اس کی لقاء ثابت نہ ہو بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 53۔ اور نزہۃ النظر کا درس چل رہا ہے۔ آج ضعیف حدیث سے متعلق چند فوائد پیش کیے جاتے ہیں کہ اقسام ضعیف راوی کے مجروح ہونے کے اعتبار سے، یعنی راوی کے مجروح ہونے کے اعتبار سے ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں، اور سقوط سند کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں وہ کل پیش کر دی گئیں۔ آج راوی کے مجروح ہونے کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم موضوع، یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی سے حدیث میں قصداً جھوٹ بولنا ثابت ہو، اگرچہ زندگی میں ایک ہی بار ثابت ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لیا ہو۔ مقدمہ مشکات صفحہ نمبر 5۔ متروک وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو۔ خلاصہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 59۔ منکر وہ حدیث ہے کہ اگر ضعیف راوی ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر اور ثقہ کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 40۔ بعض محدثین ثقہ کی مخالفت کی شرط نہیں لگاتے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی فاحش الغلط ہو یا بہت زیادہ غفلت برتتا ہو یا فاسق ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 59۔ فحش غلط کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی غلطیاں روایت کرنے میں ثواب و صحت بیانی سے زائد یا برابر ہوں۔ بالکلیہ غلطیوں سے منزہ ہونا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بالکلیہ غلطی و نسیان سے انسان منزہ نہیں ہو سکتا۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 55 حاشیہ نمبر 5۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ راوی کا حدیث کو یاد رکھنے میں لاپرواہی برتنا، جیسا کہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 55 حاشیہ نمبر 6 پر ہے، یعنی حدیث کو سننے اور یاد رکھنے میں ایسی لاپرواہی برتے کہ دوسری کی تلقین قبول کر لے، یعنی دوسرا جو بتا دے کہ تو نے یہ سنا ہوگا وہی مان لے۔ مقدمہ نزہۃ القاری جلد اول صفحہ نمبر 36 ملخصاً۔ مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے متن یعنی متن حدیث میں راوی نے ایسا کلام ملا دیا ہو جو اس سے نہ ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 62۔ یعنی راوی متن میں اپنا یا کسی اور کا، مثلا صحابہ یا تابعی کا کوئی کلام کسی فائدہ کے لیے ذکر کر دے، مثلا لفظ کا معنی بیان کرنے یا تفسیر کرنے میں یا مطلق کو مقید کرنے کے لیے ہو، یہ حدیث مدرج ہے۔ مقدمہ مشکات صفحہ نمبر 4۔
مقلوب وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں تقدیم یا تاخیر ہو گئی ہو، جو ثقہ کی روایت میں نہ ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 63۔ مسترب، اگر حدیث کے متن یا اسناد میں راویوں کا باہم کمی یا ذاتی تقدیم و تاخیر، تبدیل و تغیر یا تصحیف و اختصار، حذف وغیرہ کی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو حدیث کو مسترب کہتے ہیں۔ مقدمہ مشکات چل صفحہ رہا ہے۔ نمبر 4۔ مصنف فرماتے ہیں تنبیہ، قولہ وخبر الآحاد کالجنس وباقی قیودہ کالفصل وقولہ بنقل عدل اعتراض اما ينقلہ غیر العدل وقولہ ہوا یسمى فصلا یتوسط بین المبتدأ والخبر یوزن بأن ما بعدہ خبر عما قبلہ وليس بنعت اللہ وقولہ لذاتہ یخرج ما یسمى صحیحا بأمر خارج عنہ کما تقدم۔ یعنی مصنف علیہ رحمہ کا قول خبر الآحاد جنس کے درجہ میں ہے اور باقی قیود فصل کی منزل میں ہیں، اور مصنف کا قول بنقل عدل سے اعتراض ہے اس خبر سے جس کو غیر عادل راوی نقل کرے، اور مصنف کا قول ہوا فصل ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان متوسط ہے، جو اس بات سے خبردار کر رہی ہے کہ اس ضمیر کا ما بعد خبر ہے، ما قبل کی اس کی صفت نہیں ہے، اور مصنف کا قول لذات ہی اس خبر کو نکالنے کے لیے ہے جو کسی امر خارج کی وجہ سے صحیح کہلاتی ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ صحیح لذات ہی کے فوائد و قیود یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ صحیح لذات ہی کی تعریف میں خبر الآحاد کی قید جنس کی منزل میں ہے، اس کے بعد کی قیود بمنزلہ فصل ہیں، اور صحیح لذات ہی کی تعریف میں جو بنقل عدل کی قید ہے اس سے اعتراض ہے اس حدیث سے جس سے غیر عادل راوی روایت کرے، اور ہوا صحیح میں ہوا ضمیر شان ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان فاصل ہے، یعنی اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ ضمیر فصل کا ما بعد ما قبل کی خبر ہے، نہ کہ صفت، یعنی صفت کے ساتھ التباس ہو رہا تھا، اس لیے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل لائے تاکہ صفت کے ساتھ التباس ختم ہو جائے، اس لیے کہ ضمیر فصل مبتدا اور خبر کے درمیان آیا کرتی ہے، نہ کہ موصوف و صفت کے درمیان، اور مصنف کے قول لذات ہی سے وہ حدیث نکل گئی جس کو کسی امر خارج کی وجہ سے صحیح نام رکھا جاتا ہے، یعنی صحیح لغیر ہی نکل گئی۔ یہاں جس عدالت کا ذکر ہے وہ شہادت کی عدالت سے عام ہے، اس لیے کہ شہادت کی عدالت آزاد کے ساتھ خاص ہے، مگر روایت کی عدالت جس کا یہاں ذکر ہے وہ غلام و آزاد دونوں کو شامل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وہ تفاوت و رتب ہو ہے رتب الصحیح بے سبب تفاوت هذه الاوصاف المقتضیۃ للتصحیح فی القوۃ فانها لما كانت مفیدۃ لغلبۃ الظن الذي علیہ مدار الصحہ اقتضت ان یکون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور المقویۃ واذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجیح كان اصح مما دونه، یعنی صحیح کے مراتب متفاوت مختلف ہوتے ہیں ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو تصحیح میں قوت کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ اوصاف اس غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں جس پر صحت کا مدار ہے، تو ان اوصاف نے تقاضا کیا اس بات کا کہ صحت کے ایسے مراتب ہوں جن میں حسب امور مقویہ بعض سے اعلیٰ ہوں، اور جب ایسا ہے تو جس خبر کے روات عدالت و ضبط اور جملہ صفات جو موجب ترجیح ہوتی ہیں ان پر فائز ہوں گے تو وہ حدیث اپنے سے کم سے اصح ہوگی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح
سب یکساں نہیں ہوتی، بلکہ بعض میں صحت اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے اور بعض میں ادنا، اگرچہ نفس صحت میں سب برابر ہیں۔ اوصاف تصحیح یعنی عدالت اور ضبط کی وجہ سے صحت میں قوت پیدا ہوتی ہے، چونکہ وہ متفاوت ہوتے ہیں۔ کسی راوی میں عدالت و ضبط اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہیں، کسی میں کچھ کم اور کسی میں اور کم۔ جب یہ طے ہے کہ اوصاف متفاوت اور مختلف ہوتے ہیں تو لامحالہ روایت مختلف ہوگی، لہذا جس راوی کے اندر عدالت و ضبط وغیرہ اعلیٰ پیمانے پر ہوں گی تو اس کی روایت بھی اعلیٰ ہوگی، اور جس کے اندر اعلیٰ اوصاف نہ ہوں گے اس کی روایت بھی اول سے کم درجہ کی ہوگی۔ روایت کے وہ اوصاف جو روایت کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتے ہیں ان کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اخبار میں عدالت و ضبط غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور اخبار میں غلبہ ظن کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، تو ضروری ہوا کہ عدالت و ضبط کے مراتب بھی مختلف ہوں تاکہ غلبہ ظن کے ہر درجہ کے مقابلے میں ان صفات یعنی عدالت و ضبط کا کوئی درجہ ہو، ورنہ غلبہ ظن کا صرف ایک ہی درجہ میں منحصر ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ اور نزہۃ النظر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فَمِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ مَا اطلق عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كَالزُّهْرِي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة ابن عامر عن علي رضي الله تعالى عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ودونها في المرتبة كرواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وكحماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في المرتبة كسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ یعنی اس سلسلہ میں مرتبہ علیہ وہ ہے جس پر بعض ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، جیسے امام زہری عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، اور جیسے یہ سند کی محمد ابن سیرین الی آخرہ، اور یہ سند بھی ابراہیم نخعی عن علقمۃ عن ابن مسعود۔ ان سندوں پر محدثین کرام نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، لہذا ان سندوں کو اسانید میں سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ مصنف علیہ رحمہ کے بیان کے مطابق مذکورہ بالا سندوں کے بعد حسب ذیل ان دو سندوں کو مقام حاصل ہے: برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابیہ ابی موسیٰ، حماد ابن سلمہ عن ثابت عن انس۔ اس کے بعد تیسرا درجہ اس سند کو حاصل ہے سہیل ابن ابی صالح الی آخرہ، اور یہ سند بھی تیسرے درجے میں ہے علاء ابن عبد الرحمن الی آخرہ۔ مذکورہ بالا جملہ اسانید میں عدالت و ضبط پائے جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جس کے اندر عدالت و ضبط جس قدر اعلیٰ ہوں گی وہ اسی قدر مقدم ہوگی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس سند کے روات جتنی اعلیٰ صفات سے متصف ہوں گے ان کی روایت بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ پھر جس امام کی تحقیق میں جو سند اعلیٰ ٹھہری اس سے منقول شدہ حدیث بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ٹھہری، جس کی مزید تفصیل عنقریب آنے والی ہے۔